اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کے لیے بد دعا کرے الا یہ کہ وہ مظلوم ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کے لیے بد دعا کر سکتا ہے، اس لیے اس نے فرمایا ہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اگر وہ صبر کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے بد دعا نہ کرے بلکہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری اس کے خلاف مدد فرما اور مجھے اس سے میرا حق دلا دے۔ اور آپ ہی سے ایک دوسری روایت میں یہ ہے اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ ظالم کے لیے بد دعا کر سکتا ہے لیکن اس پر زیادتی نہ کرے۔ عبد الکریم بن مالک جزری نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے تو تم اسے گالی دے سکتے ہو، لیکن اگر وہ تم پر کوئی بہتان باندھے تو تم اس پر بہتان نہ باندھو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ شعراء میں، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں گالیاں دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پر ہے بشرطِ کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اور فرمان الہی اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ یعنی لوگو اگر تم بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر یا اسے معاف کر دو جو تم سے برائی کرے تو یہ بات تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی، اور اس کے ہاں تمہیں اس کا بہت ثواب ملے گا کہ اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، حالانکہ وہ انہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے فرمایا تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ اسی لیے ایک موقوف روایت میں ہے حاملین عرش میں سے بعض فرشتے یہ کہتے ہیں تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ کہ علم کے باوجود حلم سے کام لیتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں تیری ذات پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ کہ تو قدرت کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔